الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام ان پر جنہوں نے راز حق امت کو بتلائے، سلام ان پر جنہوں نے زخم سہ کر پھول برسائے، سلام ان پر کہ جو امت کی خاطر دکھ اٹھاتے تھے، سلام ان پر جو بھوکے رہ کے اوروں کو کھلاتے تھے، سلام ان پر لقب ہے رحمت للعالمین جن کا، سلام ان پر کہ خود ایک نام نامی ہے امی جن کا، سلام ان پر جو ہیں ہمدرد و مخلص غم نصیبوں کے، سلام ان پر جو ہیں غمخوار بیواؤں غریبوں کے، سلام ان پر جو بن کے رحمت للعالمین آئے، سلام ان پر جو از سرتا قدم لطف آفریں آئے۔ حمد و صلات کے اختصار کے بعد اسٹیج پہ موجود سادات کا ایک خوبصورت گلستان اور پنڈال میں موجود آستانہ عالیہ لاسانیہ علی پور سیدہ شریف کے فیوز و برکات اور بہاریں سمیٹنے والے منسلکین و متعلقین و مریدین اور دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے دیگر عقیدت مند احباب، آج کی یہ پروقار اور نور نواز محفل نبیرہ حضور شاہ لاسانی قاسم فیضان حضور شاہ لاسانی حضرت پیر سید علی حسین شاہ صاحب المعروف نقش لاسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی عظمت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ محفل پاک منعقد ہے۔ اور مجھے اس بات پہ بڑی فرحت ہے کہ مجھے جو عنوان سونپا گیا ہے وہ بھی حضور نقش لاسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت اور آپ کا کردار اور آپ کے کمالات کے حوالہ سے۔ تمہیدی طور پہ یہ بات عرض کروں گا، یہ بات یاد رکھ لیں، کوئی بھی درویش یا فقیر ہو تو سب سے پہلے اس کے گرویدہ عوام ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد خواص، پھر اخص الخواص۔ یہ جو علماء ہوتے ہیں نا، علماء اور فضلاء ہوتے ہیں، محققین ہوتے ہیں، شیوخ الحدیث ہوتے ہیں، شیخ القرآن والحدیث ہوتے ہیں، اور مختلف علوم و فنون کے بادشاہ ہوتے ہیں، یہ اتنی جلدی کسی کے گرویدہ نہیں ہوتے۔ توجہ آپ کی چاہوں گا، گفتگو چل پڑی ہے۔ یہ جو علماء اور فضلاء ہوتے ہیں، محققین ہوتے ہیں، شیخ الحدیث و تفسیر ہوتے ہیں، یہ جلدی کسی کے گرویدہ نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس قرآن و سنت کی کسوٹی ہوتی ہے، انہوں نے اس فقیر کو، درویش کو اس پہ پرکھنا ہوتا ہے، یہ پرکھے بغیر نہیں مانتے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں، اگر کسی فقیر کو، درویش کو، اس کے عہد کے، اس کے زمانے کے شیوخ الحدیث، علماء اور فضلاء اور محققین وہ سلام عقیدت پیش کر رہے ہوں تو آپ سمجھ جائیے وہ درویش قرآن و سنت کا مجمع البحرین بھی ہے اور شریعت و طریقت کا سنگم بھی ہے۔ اگر علماء مان رہے ہوں، نامور علماء مان رہے ہوں، تو آپ جان جائیں وہ واقعی کوئی بہت بڑا درویش ہے۔ جس ہستی کو ہم سلام پیش کرنے بیٹھے ہیں، حضور نقش لاسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ وہ ہستی ہیں جن کو اس عہد کے، اس وقت کے بڑے بڑے علامہ زمان، بڑے بڑے شیوخ الحدیث،
بڑے بڑے شیخ القرآن، انہوں نے آپ کو نہ صرف تسلیم کیا ہے بلکہ سلام عقیدت بھی پیش کیا ہے اور آپ کے معتقد و معترف بھی بنے ہیں۔ توجہ بڑی آپ کی چاہوں گا، غزالی زماں کا نام تو سب نے سنا ہوگا، ملتان کی بڑی عالی مرتبت ہستی حضور غزالی زماں، وقت کے غزالی، زمانے کے غزالی۔ ایک وہ امام غزالی، امام محمد غزالی علیہ رحمہ ہوئے، اور ایک یہ جن کو غزالی زماں کہا گیا، اپنے وقت کا غزالی، شیخ القرآن والحدیث، محقق علی الاطلاق، بہت بڑا محقق اور شیخ الحدیث، علامہ پیر سید احمد سعید شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، غزالی زماں۔ جب حضور شاہ لاسانی کا وصال ہوا نا، تو حضرت غزالی زماں رحمت اللہ تعالی، آپ نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا مجھے دکھ ہے کہ میں شاہ لاسانی کو نہ دیکھ سکا۔ میں بڑی آپ کی توجہ چاہوں گا، سارے متعلقین بیٹھے ہیں، اس ذکر پہ ہمیں جھومنا چاہیے، اور جو نہیں جانتے پہلے اس ذکر سے وہ بھی جانیں گے۔ حضور غزالی زماں فرماتے ہیں مجھے دکھ ہے، رنج ہے کہ میں شاہ لاسانی کو نہ دیکھ سکا، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو نہ دیکھ سکا، لیکن مجھے اس بات کی فرحت ہے کہ میں نقش لاسانی کو دیکھ رہا ہوں، میں حضرت پیر سید علی حسین شاہ صاحب کو دیکھ رہا ہوں۔ اور آپ نے جو جملہ کہا، وقت کے غزالی زمانے جو جملہ کہا، فرماتے ہیں یہ جو نقش لاسانی ہے نا، حضرت نقش لاسانی پیر سید علی حسین شاہ صاحب ہیں، فرمانے لگے یہ حسن اخلاق میں در یکتا ہیں، حسن اخلاق میں در یکتا ہیں، اور زہد و عبادت میں درجہ کمال پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اور فرماتے ہیں وہ جو آقا کونین کا فرمان ہے نا، الولد سر لابی، بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے، بیٹا باپ کی توجہات کا، فیضان کا عکس ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اس حدیث کا مصداق پورا پورا حضور نقش لاسانی بنتے۔ یہ ہے حضور غزالی زماں کا سلام عقیدت۔ لاہور کی ایک ہستی ہیں، شیخ القرآن والحدیث حضرت علامہ مفتی سید محمود صاحب رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، محمود احمد رضوی رحمت اللہ تعالی، اور ان کا تعارف سمجھ لیجئے۔ کتب حدیث میں سب سے فائق جس کتاب کو کہا جاتا ہے اسے کہتے ہیں صحیح بخاری۔ کیا کہتے ہیں؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری کی احادیث کی جمع شدہ کتاب ہے، جس کا نام ہے الجامع الصحیح المسند من امور رسول اللہ و سننہ و ایامہ، مختصر نام ہے صحیح بخاری۔ اور امام بخاری 3 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں، 3 لاکھ حدیثوں کا حافظ امام بخاری۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ کی جو صحیح بخاری ہے نا، اس کے شارحین بہت سارے علماء ہیں، بہت سارے علماء ہیں، ان میں ایک عالم دین حضرت محمود احمد رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، مفتی محمود احمد رضوی رحمہ اللہ، جو حزب الاحناف میں جن کا مرکز ہے، جن کا مزار شریف بھی ہے، وہ حضور نقش لاسانی علیہ رحمہ کے خلیفہ بھی ہیں، شارح حدیث ہے، شیخ الحدیث و تفسیر ہے، اور سر کے اوپر حضرت نقش لاسانی کی باندھی ہوئی فضیلتوں کی دستار ہے۔ اب یہ شیخ الحدیث پتہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ آپ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت نقش لاسانی صورت و سیرت میں، اور پھر شریعت میں، طریقت میں، معرفت میں، حقیقت میں، ہر ایک بات میں حضرت شاہ لاسانی کی تعلیمات کا عکس ہیں۔ یہ حضرت شاہ لاسانی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کی تعلیمات کا، ان کے سیرت و کردار کا عکس ہیں۔ اور پھر آپ فرماتے تھے یہ ان کے سچے سچے وارث بھی ہیں اور حقیقی جانشین بھی ہیں۔ بات تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت ابو البیان، ہمارے گجرانوالہ کی شخصیت، گجرانوالہ کی شخصیت ابو البیان حضرت علامہ سعید احمد مجدی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور نقش لاسانی کا جب وصال ہوا نا، تو حضرت ابو البیان نے، جن کو ابو البیان کہا جا رہا ہے، بیان کا بادشاہ کہا جا رہا ہے، انہیں پتہ کیا کہا حضور نقش لاسانی کے بارے میں؟ آپ فرماتے تھے آج طریقت کا آفتاب غروب ہو گیا ہے،
طریقت کا، پیری فقیری کا سورج آج غروب ہوا ہے. اور آگے جو جملہ کا کہتے ہیں مجھے ملک پاکستان کے اندر ان جیسا درویش اور کامل نظر کوئی نہیں آتا. یہ ہے سلام عقیدت. اسی طرح خانپور کے ایک بہت بڑے عالم اور محقق ہیں حضرت مولانا مفتی مختار صاحب دورانی، بڑی عظیم اور عالی مرتبت شخصیت ہیں. آپ نے حضور نقش لاسانی کے متعلق پتہ کیا کہا؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت نقش لاسانی رحمت اللہ تعالی علیہ شریعت میں، طریقت میں، معرفت میں، حقیقت میں حضرت شاہ لاسانی کا نقشہ ہے. صورت میں بھی شاہ لاسانی کا نقشہ ہے، سیرت میں بھی شاہ لاسانی کا نقشہ ہے، عبادت میں بھی شاہ لاسانی کا نقشہ ہے، اور تلاوت قرآن میں بھی شاہ لاسانی کا نقشہ ہے. یعنی حضور شاہ لاسانی کی تعلیمات کا عکس ہیں. اچھا، یہاں سے ایک میں دوسرے پہلو کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں. یہ جو کسی کا نقشہ ہونا ہے، کسی کی سیرت کا نقش ہونا ہے، آپ کے خیال میں یہ آسان بات ہے؟ کسی کا نقش بن جانا، شاہ لاسانی کا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی کا، ہم کہتے ہیں حضور نقش لاسانی نقش ہیں، ان کی تعلیمات کا نقش ہیں، صورت و سیرت کا عکس ہیں. یہ کوئی آسان بات ہے؟ آؤ ذرا اس نان بائی کی مثال دیکھو جو حضرت باقی باللہ علیہ رحمہ سے کہتا ہے. حضرت باقی باللہ علیہ رحمہ بڑے راضی ہوئے نا، بہت راضی ہوئے کہ تو نے مہمانوں کی بڑی اچھی دیکھ بھال کی ہے، بتا تجھے کیا چاہیے. تو اس نان بائی نے کیا کہا؟ اس نے کہا حضرت مجھے اپنے جیسا بنا دو، مجھے اپنے جیسا بنا دو. اب یہاں بڑی قابل توجہ بات، اس نے یہ طلب کیا. آپ نے کہا کچھ اور مانگ لے. اس نے کہا نہیں حضرت اپنے ورگا بنا دیو. آپ نے کمرے میں بٹھایا، حجرے میں، توجہ اتحادی ڈالی، اس پہ توجہ ڈالی. جب حضرت خواجہ باقی باللہ کی توجہات پڑی اس نان بائی پر، تو کہتے جب آپ نے توجہات ڈالی نا، باہر نکلے نا، تو اب چہرے سے دیکھ کر فرق پتہ نہیں چل رہا تھا نان بائی کون ہے اور خواجہ باقی باللہ کون. صرف ایک فرق تھا، خواجہ باقی باللہ اپنی ہوش میں تھی اور وہ مدہوش تھا. 3 دن سے زیادہ وہ زندہ نہ رہ سکا، انتقال ہو گیا. اب یہاں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اصل میں ایسا کیا ہوا ہے، اس نے ایسا کیا کیا 3 دن کے اندر اندر اس کا انتقال ہو گیا. توجہات لی اس نے حضرت خواجہ باقی باللہ کی. اصل بات یہ ہے اس نے طلب کیا، اس نے طلب کیا. یاد رکھیے اللہ والوں سے طلب نہیں کیا جاتا، بس ان کے سامنے تڑپا جاتا ہے، وہ خود عطا کر دیا کرتے. جب انسان طلب کرتا ہے نا، مانگتا ہے. اور حضور نقش لاسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اپنے شیخ کامل سے مانگا نہ کر، طلب نہ کیا کر، مطالبہ نہ کر مجھے یہ دو اور یہ دو. مجھ پہ توجہ انعکاسی ڈالو، میرے اوپر توجہ القائی ڈالو، مجھ پہ توجہ اتحادی ڈالو. کہتے یہ بات شیخ پہ چھوڑ دے، وہ تیری کیفیت دیکھ کے خود اندازہ لگا لے گا اس پہ توجہ انعکاسی ڈالنی ہے، القائی ڈالنی ہے یا اتحادی ڈالنی ہے. تو طلب نہ کر، کیونکہ تو طلب کر لے ممکن ہے تو وہ مانگ رہا ہو جو تیرے بس میں نہیں، جس کو تو سنبھال ہی نہیں سکتا، جس کو تو سمیٹ ہی نہیں سکتا، تو وہ مانگ رہا ہو، تو لہٰذا تو مطالبہ نہ کر. اچھا اس بات کو تھوڑا اور کھولنا چاہتا ہوں. حضرت امام جعفر الصادق رحمت اللہ تعالی کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا حضرت مجھے اللہ دکھا دو. توجہ ہے آپ کی؟ مجھے اللہ کا دیدار کروا دو. آپ نے کہا یہ تو کیا مانگ رہا ہے بھئی، ہمیں تو قرآن کہتا ہے، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے فرما دیا تھا لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. اس نے کہا حضرت وہ موسیٰ علیہ السلام تھے، میں نبی آخر الزمان کی امت میں ہوں جنہوں نے کہا ہے رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا ہے. تو حضرت میں نے تو دیکھنا ہے. اب طلب تھی تو آپ نے کیا کیا؟ فرمایا اس کو ہاتھ پاؤں باندھ کے دریائے دجلہ میں پھینکو. ہاتھ پیر باندھ دیے، دریائے دجلہ میں پھینک دیا. ڈوبنے لگا، غوطے کھا رہا ہے، دائیں بائیں آوازیں دے رہا ہے مجھے بچاؤ، مجھے نکالو، میں ڈوب رہا ہوں. مگر آپ نے فرمایا اس کو ڈوبنے دو. جب ہر طرف آوازیں دے دے کے تھک گیا نا، پھر اس نے تڑپ کر کہا مالک تو ہی مجھے بچا لے، میں تو ڈوب رہا ہوں، غرق ہو رہا ہوں، میرے مولا مجھے بچا لے. فرمایا اس کو باہر نکالا. جب باہر نکالا نا، فرمایا اب بتا. کہتے ہیں حضرت جب تک دائیں بائیں آوازیں دیتا رہا میرے دل کی آنکھوں کے آگے اندھیرا رہا.
میرے دل کی آنکھوں کے آگے تاریکی رہی، مگر جب تمام سہارے چھوٹ گئے تو میں نے تڑپ کر جب اپنے مالک کو پکارا نا تو میرے دل کی آنکھوں کے آگے سے پردے ہٹ گئے اور رب ذوالجلال نے میرے دل کی نگاہوں کو اپنا جلوہ دکھا دیا۔ فرمایا یہی تجھے سکھانا تھا، طلب نہیں تڑپ پیدا کر، تڑپ پیدا کر۔ جب تڑپا جاتا ہے نا تو پھر کریم کرم کر دیا کرتے ہیں۔ اور جس بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ جب تک میں طلب نہیں کروں گا میرے شیخ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، جس کا یہ نظریہ ہو کہ جب تک میں مطالبہ نہیں کرتا تو شیخ کو پتہ ہی نہیں چلنا، تو ہم اسے کہتے ہیں اپنا عقیدہ بدل، یا وہ شیخ جس کے بارے میں تو یہ سوچ رہا ہے میرے طلب کیے بغیر اسے پتہ نہیں، پھر وہ شیخ بدل۔ شیخ کامل، پیر کامل تو وہ ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ حضرت سیری سقطی کے مرید ہیں، ان کے ماموں بھی ہیں حضرت سیری سقطی رحمت اللہ تعالی۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں مجھے حضرت سیری سقطی بار بار کہتے تھے جنید تقریر کیا کرو، تقریر کیا کرو، تقریر کیا کرو۔ میں کہتا پیر جی میں جو ہے وہ تقریر نہیں کر پاتا، ہچکچاہٹ ہوتی ہے، جو بھی مسائل آپ عرض کرتے آپ اصرار کرتے، لیکن کہتے میں اپنا عذر پیش کر دیتا۔ کہتے ایک رات خواب میں مجھے کملی والے آقا کا دیدار ہوا، امام الانبیاء علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا خواب کے اندر، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنید تقریر کیا کرو۔ کہتے بس خواب ختم ہوا، جب میں اٹھا میں دوڑا شیخ کامل کے دروازے پہ جا کے بتاؤں حضرت کرم ہو گیا، رات سرکار نے دیدار کروا دیا اور مجھے یہ حکم فرمایا تقریر کیا کرو۔ کہتے جب دروازے پہ جا کے دستک دی نا سیری سقطی علیہ رحمہ نکلے، اس سے قبل کہ جنید بغدادی بتائیں مجھے دیدار ہوا، حضرت سیری سقطی فرماتے میرے کہنے سے نہیں مانتے تھے، سرکار نے کہہ دیا اب تو مانو گے نا تقریر کرنے والی بات۔ کہتے حضور آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ فرمایا ذہن میں رکھ مرید پہ کرم بعد میں ہوتا ہے، پیر پہ پہلے ہوا، اور مرید پہ جو کرم ہوتا ہے وہ پیر کا فیضان ہوتا ہے۔ تو شیخ کو تو پتا ہوتا ہے نا، طلب کیے بغیر بھی شیخ جانتے ہیں۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب لاسانی رحمت اللہ تعالی، آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہتے ہیں حضرت جی بڑی دور سے آنا ہوتا ہے، آپ نے ایک ہی بار توجہ ذرا ڈال دیا کرے، وہ زیادہ لفظوں میں کوئی جھٹکا بنو گے سرکار کوٹ کے چاتی پا دیا کرو، بڑی دور آنا ہوتا ہے، بڑی دور سے آنا ہوتا ہے تو توجہ ڈال دیا کریں، پھر میں چلا جاتا ہوں مدتوں بعد چکر لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا کیا خیال ہے، تو چلا جاتا ہے تو ہمیں تیرا پتہ کوئی نہیں ہوتا، تو چلا جاتا ہے تو ہمیں تیرا پتہ نہیں ہوتا۔ فرمایا یاد رکھ پیر تو ہوتا ہی وہ ہے جو مشرق کے مقام پہ کھڑا ہو تو مغرب تک کے مریدوں پہ نگاہ رکھے، پیر تو وہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا قیامت کے دن وہ پیر بڑے شرمندہ ہوں گے جنہوں نے مریدوں کی بھرتیاں تو کی پر انہیں مریدوں کا پتہ کوئی نہیں ہے، مریدوں کے معاملات نہ دیکھے کہ وہ کدھر بھٹک رہے ہیں۔ تو پیر کامل وہ ہے جس سے طلب کرنے کی ضرورت، بس تڑپا جاتا ہے، اپنے کردار کو پیش کیا جاتا ہے اور پیر کامل نظر کرم فرما دیتے ہیں۔ اب ایک وہ نان بھائی تھا، اس کا مطالبہ تھا کہ مجھ پہ توجہ ڈالیں، جب توجہ ڈالی گئی تو وہ سنبھال نہ سکا، اور ایک حضور نقش لاسانی ہے، زبان سے مطالبہ نہیں کیا، طلب نہیں کیا۔ حضرت شاہ لاسانی رات کو اگر تہجد کے لیے اٹھے ہیں تو نقش لاسانی جوانی کی عمر میں پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو حضرت نقش لاسانی پیچھے ساتھ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ حضور شاہ لاسانی رب کی بارگاہ کے اندر مناجات کر رہے ہیں تو حضرت نقش لاسانی ہاتھ اٹھا کر آنسو بہا رہے ہیں ساتھ، حتیٰ کہ وہ وقت آتا ہے حضور شاہ لاسانی فرماتے ہیں اے منڈا پتہ نہیں میرے کو کی لینا چاہتا ہے، مانگا نہیں، شیخ نے خود کہا اے منڈا پتہ نہیں کی لینا چاہتا ہے، یہ پتہ نہیں کیا لینا چاہتا ہے، ساری ساری رات جاگدا رہندا ہے، یہ تہجد کے وقت جاگ رہا ہوتا ہے، رات بھر جاگ رہا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت میں میرے ساتھ ہوتا ہے، تہجد میں میرے ساتھ ہوتا ہے، مناجات میں میرے ساتھ ہوتا ہے، یہ کیا لینا چاہتا ہے؟ اب جب شیخ کامل نے توجہ ڈالی نا، اب جب شیخ کامل نے حضور شاہ لاسانی تے توجہ دی، جب اپنی توجہات کا مرکز بنایا، شریعت و طریقت و معرفت و حقیقت کی توجہات ڈالی، تو اس کے بعد حضور شاہ لاسانی نے خود کہا میرا تے بس ایک کوئی ہے، میرا تو ایک یہی ہے، میرے فیضان کو آگے بانٹنے والا اور آقا کونین کے دیے ہوئے انعامات کو آگے تقسیم کرنے والا، عشق مصطفیٰ کی دولت کو آگے بانٹنے والا، میرا بس ایک ہے،
اور وہ کون ہے؟ وہ علی حسین حضور نقش لاسانی رحمت اللہ علیہ کی ذات۔ یہ ہیں توجہات جو حضور نقش لاسانی پر پڑی ہیں، تو پھر آپ نقش لاسانی کہلائیں، حضور شاہ لاسانی کا نقشہ کہلائیں آپ۔ اور بات یاد رکھیے، دوسرا پہلو گفتگو کے اس کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، کوئی بھی کامل درویش جو ہے وہ آقا کونین کے اخلاق کا مظہر ہوتا ہے۔ یہ جو جن کے طریق جو ہیں وہ منقطع ہو جاتے ہیں نا، وہ سلسلے ٹوٹ جاتے ہیں، آگے پتہ ہی نہیں ہے شیخ کون ہے، آگے پتہ ہی نہیں ہے سلسلہ کہاں پہ جا رہا ہے، یہ کوئی درویشی نہیں ہے۔ طریقت وہی ہے جس کا سلسلہ آقا کونین تک پہنچ رہا ہو، جس کا سلسلہ امام الانبیاء علیہ السلام تک جا رہا ہو، وہ طریقت ہے۔ تو پیر کامل وہ ہوتا ہے جو امام الانبیاء علیہ السلام کے اخلاق کا مظہر ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں الطرق کلھا مسدودہ، کہتے ہیں رب کی طرف جانے والے جتنے بھی رستے ہیں سارے بند ہیں، رب کی طرف لے جانے والے جتنے بھی راستے ہیں سارے بند ہیں، الا من اقتفى علی اثر رسول، کہتے ایک راستہ کھلا ہے جو مدینے کو جاتا ہے، بس جس نے رب سے تعلق جوڑنا ہے اسے امام الانبیاء علیہ السلام کا دامن پکڑنا پڑے گا۔ تو حضور نقش لاسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آقا کونین کی سیرت کا مظہر کیسے بنتے ہیں، اخلاق کا مظہر کیسے بنتے ہیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے انداز تربیت میں نا بڑی پیاری مثال ہے، شعب الایمان میں امام بہقی لاتے، ایک دیہاتی آ گیا عرابی، اب مسجد نبوی کی جو باؤنڈری لائن تھی نا، حدود تھی، ابھی قائم نہیں کی گئی تھی، اس نے مسجد کی حد میں آ کے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام دوڑے، پکڑو اس کو، مارو، اس سے پتہ نہیں مسجد میں پیشاب نہیں کرتے۔ سرکار نے فرمایا رک جاؤ، اس کو پیشاب کر لینے دو، جب کر لے تو میرے پاس بھیجو، تم اس پہ پانی بہا دو۔ اب جب حضور کی بارگاہ میں بھیجا گیا نا، سرکار نے پیار سے بٹھا کے فرمایا یہ مسجد ہے، مسجد میں پیشاب نہیں کرتے، مسجد پیشاب کے لیے نہیں ہوتی، سجدوں کے لیے ہوتی ہے اور رب کی تکبیر بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اب یہ بات جب سنائی، کتنے پیار سے بتائی ہوگی کہ ادھر ہی پاس بیٹھ کے اس نے ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اللہم ارحمنی و محمدن ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ مجھ پہ بھی رحم کر، میرے آقا و مولا پہ بھی رحم کر، لیکن کسی اور پہ رحم نہ کرنا۔ مجھ پہ بھی رحم کر، میرے آقا و مولا پہ بھی، لیکن کسی اور پہ نہیں۔ سرکار نے فرمایا لقد تحجرت واسعا، بھئی اللہ کی رحمت وسیع تھی، تو نے حد قائم کر دی کہ یا اللہ مجھ پہ بھی، میرے محبوب پہ بھی، کسی اور پہ نہیں۔ عرض کرتے آقا پیار بھی تو آپ نے کیا ہے، باقی تو مجھے مارنے لگے تھے، مجھے ڈانٹنے لگے تھے، سختی کرنے لگے تھے۔ یہ امام الانبیاء علیہ السلام کا انداز تربیت ہے، وہ حضور کا غلام بن رہا ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ بن رہا ہے، حضور کا اخلاق دیکھ کے، حضور کا پیار دیکھ کے، سرکار کی محبت دیکھ کے۔ ایک اور مثال آپ کو دے دوں، امام الانبیاء علیہ السلام ایک چبوترے پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، ایک عورت جو بڑی تلخ زبان والی ہے، بڑا کڑوا لہجہ رکھتی ہے، وہ اس راستے سے گزر رہی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم گھبرا گئے کہیں یہ سرکار سے کوئی تلخی والی بات نہ کر دے، کوئی تلخ لہجے میں بات نہ کر دے۔ کہتے جب وہ ادھر آئی نا تو اس نے، اب اس کا مزاج تھا، وہ رہ نہ سکی، بول پڑی، کہتے انظروا الی ھذا یاکل کما یاکل العبد، ان کو دیکھو یہ ایسے کھانا کھاتے ہیں جیسے کوئی غلام کھاتا ہے۔ سرکار کتنی سادگی سے بیٹھے ہوں گے، کتنی عاجزی سے بیٹھے ہوں گے کہ اس نے کہا ایسے کھاتے ہیں جیسے کوئی غلام کھاتا ہے۔ حضور کا جواب سنیے، آپ نے فرمایا رب کا بندہ ہوں تو بندوں کی طرح ہی بیٹھوں گا، رب کا بندہ ہوں تو بندوں کی طرح ہی بیٹھوں گا۔ اب اس کے پاس کوئی اور بات نہیں تھی، اس نے کہا آپ اکیلے کھا رہے ہیں، مجھے بھی کھلائیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے کھانا اس کی طرف کیا، لو آپ بھی کھاؤ۔ اس نے کہا یہ نہیں، جو آپ کے منہ میں ہے وہ لقمہ دیں، جو لقمہ آپ کے منہ میں ہے وہ مجھے دیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے جب وہ لقمہ نکال کے دیا، کہتے پہلے اس سے زیادہ تلخ لہجے والا کوئی نہیں تھا، جب سرکار نے لقمہ دے دیا تو اب اس سے زیادہ میٹھی بولی والا کوئی نہیں۔ یہ ہے حضور کا اخلاق۔ اور اب آپ کو حضور نقش لاسانی کے اخلاق کی جھلک دکھا۔ حضور نقش لاسانی رحمت اللہ تعالی کا اخلاق کیسا ہے؟ شکرگڑھ کے قریب، بوا کے قریب ایک گاؤں ہے، اس کے اندر حضور نقش لاسانی موجود ہیں۔ آپ وہاں پہ جلوہ افروز تھے، مریدین خدام ساتھ ہیں، تو ایک ملنگ آ گیا، ننگ دڑنگ، لباس بدن پہ پورا نہیں ہے، ٹال پہنے ہوئے ہیں، اور اس طرح وہ جناب چلتا ہوا آپ کے پاس آیا۔ اب ایک مزاج تو یہ تھا کہ اس کو جھڑک کے پیچھے کر دیا جائے، چل دفعہ ہو جا، تو یہاں کیا لینے آ رہا ہے؟
لیکن حضور نقش لاسانی نے کیا کیا؟ اسے قریب بٹھایا، بٹھا کے اپنے ساتھ کھانا کھلایا، اور کھانا کھلاتے ہوئے آپ نے ایک جملہ کہا، فرمایا مومن کا بدن جو ہے، مومن کا سطر ننگا نہیں ہونا چاہیے، مومن کا سطر ننگا نہیں ہونا چاہیے، اور آپ نے اپنا لباس اس کو عطا کیا، فرمایا اس کو کہو یہ پہنے۔ اب وہ اخلاق اور کردار کی جھلک تھی حضور نقش لاسانی کے، کہ اس نے فوراً اس کے بعد وہ اپنے لباس کو بدلا، وہ ٹال وغیرہ سارے، وہ گھنٹیاں جو باندھی تھی وہ ساری اتار کے اس کو شاپر کے اندر تھیلے میں ڈال دیا۔ حضور نقش لاسانی کے پیچھے زور کی نماز پڑھی، کہتے جب آیا تھا تو نانگ دڑانگ ملنگ تھا، جب جا رہا تھا تو سچا سچا فقیر بن کے جا رہا تھا۔ یہ کردار ہے حضور نقش لاسانی علیہ رحمۃ اللہ۔ امام الانبیاء علیہ السلام کا ایک پیارا کردار ہے، آپ کھانا کھاتے ہوئے نا، اچھا وہ روایت تو آپ نے سنی ہوگی کہ امام الانبیاء علیہ السلام کی ایک درزی نے دعوت کی، کھانے کے اندر کدو شریف رکھا، گوشت بھی تھا اس میں۔ امام الانبیاء علیہ السلام کانا رسول اللہ یتتبع الدبا من جوانب القصع، حضور پیالے کے ارد گرد سے آپ کدو شریف کی کاشیں اٹھا اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ اچھا ایک بات اس پہ تو لوگ کہتے ہیں حضور کو کدو شریف پسند تھا اس لیے آپ ایسا کر رہے ہیں، گوشت پسند نہیں تھا۔ توجہ ہے اس بات، بھئی گوشت بھی تو پسند تھا نا، ناپسند تو نہیں تھا، لیکن آپ کدو شریف اٹھا رہے ہیں، چلو اس سے یہ پتا چلا کہ آپ کو پسند ہے، گوشت کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تاکہ جو ارد گرد دیگر بیٹھے ہیں وہ کھا لیں۔ یہ ترجیحات ہیں، ترجیح دینے کا معاملہ ہے۔ یہ مزاج امام الانبیاء علیہ السلام کا ادھر آپ نے یاد رکھا۔ آج آئیے حضور نقش لاسانی علیہ رحمہ کی بھی دعوت کی گئی، کدو شریف اور گوشت پکا ہوا ہے، اور آپ اس میں سے تلاش کر کر کے کدو کی کاشیں اٹھا رہے ہیں، تلاش کر کر کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو وہ نام نہاد سو کارڈ پیر بھی آگئے جو کہتے ہیں یہ میں کھاتا نہیں، یہ میرے مزاج کے موافق نہیں، یہ میری طبیعت کو اچھا نہیں لگتا، یہ آپ نے کیوں پکا دیا؟ آپ کو پتہ نہیں شیخ صاحب کیا کھاتے ہیں؟ مگر قربان جائیں حضور نقش لاسانی کے کردار پر، جو امام الانبیاء علیہ السلام کی سیرت کا، حضور کی تعلیمات کا مظہر ہیں، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے وہ اس کا مظہر اتم ہے۔ اور ایک مثال آپ کو اور دوں کہ حضور نقش لاسانی علیہ رحمہ کی سادگی کیا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کا انداز پتہ کیا ہے؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہیں، ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما یومین قط، سرکار نے کبھی 2 دن مسلسل پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ اور حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، امام الانبیاء علیہ السلام کا بطن اقدس کانا رسول اللہ سواء الصدر والبطن، حضور کا سینہ اور پیٹ برابر تھا، پیٹ مبارک ابھرا ہوا نہیں تھا، پیٹ میں ابھار نہیں تھا۔ اور آپ فرماتی ہیں کلما ذکرت بطنہ، جب مجھے حضور کا پیٹ یاد آتا ہے نا تو ذکرت القراطیس المسنیۃ بعضها فوق بعض، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ایک ورقہ دوسرے ورقے پہ پڑا ہوا ہے۔ یہ امام الانبیاء علیہ السلام کا بطن اقدس ہے، یہ حضور کا انداز ہے۔ گھر تشریف لائے، ایک روٹی کا ٹکڑا نیچے پڑا ہوا تھا، سرکار نے اٹھایا، مٹی جھاڑی، گرد جھاڑی، اور جھاڑ کے امام الانبیاء علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھ کے اس کو تناول کیا۔ تناول کر کے آپ نے پتا کیا کہا؟ فرمایا یا عائشہ اکریمی کریمن فإنہا ما نفرت عن قوم قط ثم عادت الیہم، فرمایا عائشہ عزت والی شے کی عزت کیا کرو، یہ رزق اگر کسی سے روٹھ جائے تو لوٹ کے واپس پھر کبھی نہیں آتا، لوٹ کے واپس نہیں آتا۔ یہ کردار ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور حضور نقش لاسانی کا انداز کیا ہے؟ ہمارے جامعہ کے ایک طالب علم علامہ مفتی اکمل صاحب، ان کے والد گرامی بھی حضور نقش لاسانی کے دست اقدس پر بیعت تھے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے شکرگڑھ کے اندر حضور نقش لاسانی تشریف لائے تو آپ پتہ ہے آپ لنگر اپنی نگرانی میں تقسیم فرماتے، آپ فرماتے کہ لنگر بانٹا جائے، تقسیم کیا جائے۔ اب جب لنگر تقسیم ہو رہا ہے نا تو ایک شخص جو ہے نا وہ چودھری صاحب، وہ کہتے ہیں نہیں میں تے پیرا نال کھانی ہے، اسے پتا تھا کوئی بڑا عالی شان بڑا بہترین کھانا ہوگا، تو اس نے کہا میں تے پیرا نال کھانی ہے بھائی تسی کھا لو۔ عرض کی گئی حضور ہم اس کو بار بار کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ، یہ کہتے ہیں میں پیرا نال کھانی ہے، فرمایا اس کو رہنے دو، باقیوں کو کھلاؤ۔ اب جب باقیوں کو کھلا دیا نا تو آپ نے فرمایا جتنے ٹکڑے بچے ہوئے ہیں نا سارے اکٹھے کرو، جو ٹکڑے بچے ہوئے ہیں سارے اکٹھے کرو۔ سارے ٹکڑے اکٹھے کیے گئے، فرمایا وہ کدھر ہے جو کہتا تھا میں پیرا نال کھانی ہے، آ جائے ہم تو یہ کھاتے ہیں۔
یہ انداز حضور نقش لسانی علیہ رحمہ کا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار کا مظہر ہے. اور سیالکوٹ کی خاتون ہیں بی بی غلام فاطمہ، بڑی درویشہ اور بڑی کاملہ، بڑی عارفہ، بڑی عقیدت رکھنے والی حضور نقش لسانی سے. ایک بار اس نے ارادہ کیا کہ میں نے نا 2 جوڑے بنوانے ہیں، ایک جوڑا حضور نقش لسانی کے لیے اور ایک جوڑا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اب یہ اس کی اپنی عقیدت تھی، اپنا انداز تھا. اچھا ایک جوڑا جو ہے نا وہ حضور نقش لسانی علیہ رحمہ کا ماپ تو مل گیا، اس ماپ کے مطابق سلوا دیا، وہ جوڑا سلوا دیا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماپ کہاں سے لائے؟ جب سوئی نا رات کو خواب میں کملی والے آقا کا دیدار ہوا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. فرمایا پریشان کیوں ہو؟ عرض کرتی آقا چاہتی تھی ایک جوڑا پیر سید علی حسین شاہ صاحب کے لیے سلواؤں اور ایک جوڑا آپ کی بارگاہ کے لیے سلوا دوں، تو سرکار پیر صاحب کا ماپ تو مل گیا، آپ کا ماپ. فرمایا تجھے پتہ نہیں جو علی حسین کا ماپ ہے وہی میرا ماپ ہے. یا رسول اللہ، یہ انداز ہے. گویا حضور نقش لسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نہ صرف ظاہری سیرت کے اعتبار سے امام الانبیاء علیہ السلام کے انداز میں رنگے ہوئے ہیں، بلکہ اپنی صورت اور اپنے کردار کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، چال ڈال کے اعتبار سے بھی مصطفیٰ کی سیرت میں رنگے ہوئے. یہ انداز اور یہ کردار ہے آپ کا حضور نقش لسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا. اور اگلی بات بھی یاد، شریعت کی خلاف ورزی آپ گوارا نہیں کرتے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت کی تلقین کی ہے نا، حضور نقش لسانی شریعت کی خلاف ورزی گوارا نہیں فرماتے. میرپور خاص کے ایک علاقہ میں آپ کو ایک مقام پہ مدعو کیا گیا، بلایا گیا آپ کو. تو جب کھانا پیش کیا گیا نا آپ کے سامنے، حضور یہ کھانا تناول فرمائیں، آپ نے کھانے کو پیچھے کر دیا. یہ تو سرکار کا بھی مزاج نہیں تھا کہ آپ کھانے کو ناپسند کریں. حضور نقش لسانی تو آقا کونین کی سیرت میں رنگے ہوئے، کیسے ممکن تھا کہ آپ کھانا چھوڑ دیں؟ لیکن آپ نے کھانے کو پیچھے کر کے جو جملہ کہا اس پہ غور کریں. آپ نے فرمایا یہ میں کھانا اس لیے نہیں کھا رہا، جس لڑکی نے پکایا اس نے ننگے سر پکایا ہے. ننگے سر پکایا ہے تو ننگے سر کھانا جو عورتیں پکاتی ہیں نا، کھانے والوں کی طبیعت پہ اس کے غلط اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس لیے میں یہ کھانا نہیں کھا رہا. یہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کی جھلک. کیونکہ امام الانبیاء علیہ السلام نے تو جو ہے وہ حاتم تائی کی بیٹی جب پیش کی گئی نا، سامنے قریب آئی حضور کے، تو سرکار نے دیکھا اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں، تو آپ نے اپنی کملی اس کے سر پہ دے دی. عرض کی کہ سرکار کافر کی بیٹی ہے. فرمایا بیٹی تو ہے، بیٹی تو ہے نا. تو یہ ہے حضور نقش لسانی رحمت اللہ تعالی کا انداز، وہ حضور کی سیرت میں، حضور کے کردار میں رنگے ہوئے ہیں. اچھا اگلی بات، بڑی قابل توجہ بات. آج کل لوگ نے ایک جملہ بڑا بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی نہ میں وابی تے نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. وہ کہتے ہیں یہ جو ہے وہ بابوں کا خدا، جو ہے وہ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. میں نے کہا پھر تم نے بابے دیکھے ہی نہیں ہیں، تم نے بابے دیکھے ہی نہیں ہیں، تم لنڈے کے سکالر ہو، تم جو ہے وہ بازاری مفکر بنے ہوئے ہو، تم نے بابے بزرگ دیکھے ہی نہیں ہیں کہ بزرگ کیسے ہوتے ہیں. تم اللہ والوں کی طرف، درویشوں کی طرف غلط باتیں منسوب کر کے یہ بتانا چاہتے ہو کہ بابوں کا کردار، بزرگوں کا کردار وہ ہے جو تم بتا رہے ہو. آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں، ہمارے بزرگ تو وہ ہیں جن کا ایک ایک جملہ یا قرآن کے تابع ہے یا مصطفیٰ کے فرمان کے تابع. یہ آپ دیکھ رہے ہیں دیواروں پر اقوال آویزہ ہیں. میں چند ایک اقوال کی تشریح و توضیح آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضور نقش لسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اقوال، آپ کے فرمودات، اور مریدوں کے لیے یہ بات بڑی جو ہے وہ توجہ طلب ہے اور بڑی نفع بخش بات ہے. چونکہ ہم جو ہے وہ سالکین ہیں، مسراق کے مسافر ہیں، آپ کے نام لیوا ہیں، تو ہمارے لیے تو وہ اقوال مشعل راہ ہیں. سب سے پہلا قول جو آپ نے تلقین فرمائی، جو چیز آپ کے ورد زباں ہوتی تھی، آپ نے فرمایا ذکر و فکر اور مراقبہ میں تساہل نہ کرو. ذکر و فکر اور مراقبہ میں سستی نہ کرو. اچھا یہ جو لفظ آپ نے جو بولے ذکر و فکر اور مراقبہ، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ آپ نے روایتی طور پہ بول دیے. آئیے قرآن مجید کی ایک آیت مقدسہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم.
وہ 3 لفظ اور ان کی ترتیب آپ نے یاد رکھنی ہے، ذکر، فکر اور مراقبہ۔ اب قرآن کی آیت کو سمجھیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ سب سے پہلے ذکر کی بات ہو گئی، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آگے فکر کی بات ہو گئی، وہ آسمان و زمین کی تخلیق میں فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، پہلے ذکر پھر فکر، اور پھر آگے کیا کہتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے یہ بیکار پیدا نہیں کیا، یہ آگے جو رب سے کلام ہے یہ مراقبہ ہے۔ تو حضور نقش لسانی نے جو فرمایا نا ذکر، فکر اور مراقبہ میں تساہل نہ کرو، آپ کا یہ جملہ روایتی نہیں ہے، قرآن مجید کی آیت کا مصداق ہے، پہلے ذکر ہے پھر فکر ہے پھر مراقبہ۔ اچھا، یہ ذکر و فکر اور مراقبہ کی فضیلت کیا ہے، اور تھوڑا مراقبہ کو کھولنا چاہتا ہوں یہ کیا ہے۔ ذکر تو وہ عظیم دولت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا ان شرائع الاسلام قد کثرت، سرکار اسلام کے اصول و ضوابط تو بہت سارے ہیں، حضور مجھے کوئی ایک نسخہ دے دے میں پڑھتا رہوں، کوئی وظیفہ دے دے۔ فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، فرمایا تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، تجھے ہمیشہ رب کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، یہ تیرا وظیفہ ہونا چاہیے۔ اور یہ جو فکر ہے یہ کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے حدیث موقوفاً، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، آپ فرماتے ہیں فکرۃ ساعۃ، کہتے ایک لمحے کے لیے غور و فکر کرنا خیر من قیام لیلۃ، کہتے ساری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک لمحے کے لیے بیٹھ کر آپ غور و فکر کریں، اپنی ذات کے بارے میں سوچیں، رب کی تخلیق پہ غور و فکر کریں، رب کی ذات کے بارے میں سوچیں، ایک لمحے کا غور و فکر رات بھر کے قیام سے بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے، ایک روایت میں 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے، ایک لمحے کا غور و فکر۔ اب یہ مراقبہ کیا ہے، مراقبہ کے بارے میں ذہن میں رکھیں، مراقبہ ہے ہی علم العبد باطلاع اللہ تعالی علیہ، یہ امام کشیری جو داتا صاحب کی بھی استاد ہیں، اپنی رسالہ کشیریہ میں لکھتے ہیں مراقبہ یہ ہے بندہ اس بات کی توجہ کرے، اپنے پیر کے توسل سے اپنے پیر کا تصور بنا کر یہ خیال بنائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ مراقبہ ہے۔ اچھا، بخاری شریف سے ایک حدیث کو اس کے ساتھ جوڑ دوں، امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی حضور یہ احسان کیا ہے، احسان کیا ہے، پوچھا گیا مل احسان، آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یہ کہ رب کی تو یوں عبادت کرے گویا تو رب کو دیکھ رہا ہے، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ اچھا، اب یہ 2 باتیں ہو گئی، ایک ہے کہ بندہ یہ توجہ بنائے وہ رب کو دیکھ رہا ہے، یہ بھاری کام ہے، فرمایا تو یہ نہیں بنا سکتا تو یہ ذہن بنا لے رب تجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ جو ہے نا رب مجھے دیکھ رہا ہے یہ مراقبہ ہے، یہ توجہ یہ ذہن بنانا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، پیر کامل کے توسل سے یہ ذہن بنانا رب دیکھ رہا ہے، یہ مراقبہ ہے۔ اور مراقبے کو بار 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 جب بندہ کرتا جائے نا، پہلے وہ وقت تھا کہ یہ ذہن تھا رب دیکھ رہا ہے، پھر جب یہ بندہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے نا تو دل کی نگاہوں سے رب کے جلوے دیکھا کرتا ہے، اسے مشاہدہ کہتے ہیں۔ یہ کیفیت مراقبہ کے بعد آتی ہے، اور جب مشاہدہ کی کیفیت آتی ہے نا پھر انسان کو یہ دنیا و ما فیہا کی خبر نہیں رہتی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرماتے میں بچپنے میں تھا، میں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا نماز پڑھ رہی ہے، قریب سے موذی جانور گزرتے ہیں اس کو تکلیف دینے کے لیے، لیکن وہ ان کی پرواہ نہیں کرتی، نماز پڑھتی جاتی ہے۔ کہتے میں نے جب وہ نماز سے فارغ ہوئی میں نے کہا اماں جی آپ اپنے آپ کو بچاتی کیوں نہیں، یہ جانور ارد گرد سے گزر رہے ہیں تو آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ اس نے کہا ڈر تو تب لگے جب جانوروں کے گزرنے کا مجھے پتا ہو، ڈر تو تب لگے جب مجھے پتا ہو۔ آپ کو پتا کیسے نہیں چلتا، وہ تو ارد گرد سے گزر رہے ہیں۔ تو اس خاتون نے کہا جب نگاہ رب کے جلووں پہ ہوتی ہے تو دائیں بائیں کا پتا نہیں چلتا۔ یہ مراقبہ کے بعد ملنے والی کیفیت مشاہدہ ہے۔ سنن نسائی کے اندر ایک روایت امام نسائی لائے ہیں، امام احمد بن شعیب بن علی النسائی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے، مہاجر نے ایک تیر مارا اور ایک کافر کی بیوی کو لگ گیا،
ویسے تو مسلمان عورتوں پہ جو ہے وہ وار نہیں کرتے، تلوار نہیں اٹھاتے. کافر کی بیوی کو لگا، اس کافر نے قسم اٹھا لی جب تک میں انتقام نہیں لیتا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. سرکار نے رات کو 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، ایک مہاجر کی ایک اور انصاری کی. آپ نے پہرا دینا ہے کہیں وہ حملہ نہ کرے، وہ جو ہے وہ مسلمانوں کو تکلیف نہ دے. تو کہتے رات کو وہ پہرے پہ 2 صحابہ مہاجر اور انصاری. اب ہوا کیا، مہاجر کی آنکھ لگ گئی اور انصاری نے تہجد کی نیت کی ہوئی ہے، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں. کہتے ادھر سے وہ کافر آگے، اس نے ایک تیر مارا انصاری صحابی کو، دوسرا تیر مارا، تیسرا تیر مارا. وہ نماز پڑھتے گئے. اب جب نماز سے فارغ ہوئے تو بدن میں اتنے تیر پیوست ہیں. کہا گیا جناب جب پہلا تیر لگا تھا تو آپ نے نماز چھوڑ کیوں نہیں دی؟ وہ کہتے چھوڑتا تو میں تب اگر مجھے تیر لگنے کا پتہ لگتا، اگر تیر لگنے کا پتہ لگتا. کہتے پتہ کیوں نہیں چلا؟ تو فرمانے لگے جب توجہ رب کے جلبوں پہ ہوتی ہے تو دنیا و ما فیہا کی خبر نہیں ہوا. یہ کیفیت مراقبہ کے بعد مشاہدہ آتی. میں مختصراً ابو نقوال کو آپ کے سامنے رکھ کے سمیٹ رہا ہوں بات کو. پھر آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کی یاد میں رہنا بادشاہت سے بہتر ہے. حضور نقش الاسانی کا فرمان، اللہ کی یاد میں رہنا بادشاہت سے. اب آپ سوچ رہے ہو یار بادشاہ تو بہت بڑا ہوتا ہے، بڑا اس کا عہدہ ہوتا ہے، بڑا منصب ہوتا ہے، اللہ کی یاد میں رہنا بادشاہت سے بہتر کیسے ہے؟ میں سرکار کے ایک فرمان کے ذریعے سے اس کی تشریح کرتا ہوں. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا لا یقعد قوم یذکرون اللہ، فرمایا کوئی قوم بھی جب اللہ اللہ کرنے بیٹھتی ہے نا، الا حفتہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے اپنے پروں سے ان پر سایہ کرتے ہیں. وَنَزَلَتْ عَلَيْهُمُ السَّكِينَةُ، ان کے بے قرار دلوں کو قرار آ جاتا ہے. وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور رب ذوالجلال فرشتوں کی محفل میں ان کا ذکر چھیڑ دیتا ہے. مجھے بتاؤ نا کون سا ایسا بادشاہ جس پہ فرشتے سایہ کرتے ہیں؟ کون سا ایسا بادشاہ ہے جس کے اوپر جو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، جس کو اللہ کی رحمتیں ڈھانپ لیتی ہیں، جس کا ذکر رب فرشتوں کی محفل میں کر رہا ہے؟ تو دوستان ذی وقار، اسی لیے حضور نقش الاسانی فرماتے ہیں وہ سعادت جو بادشاہوں کو بھی نہیں ملتی وہ رب کا ذکر کرنے والوں کو مل جایا کر. حضرت سعدی شیرازی فرماتے وہ ایک فقیر، ایک درویش کسی مقام پہ بیٹھا تھا، قریب سے ایک بادشاہ کا گزر ہوا. اب بادشاہ نے گزرتے ہوئے نا، بادشاہ چاہتے ہیں کہ فقیر جو ہے وہ ہمیں دیکھیں، ہماری واہ واہ کریں، ہمارا نام لیں. اس نے پاس سے گزرتے ہوئے سوچا کہ یہ مجھے بلائے گا، میرے نام کے نعرے لگائے گا، پر وہ فقیر نہیں اٹھا. اب اس بادشاہ نے تھوڑا آگے جا کے واپس پلٹ کے کہا جناب آپ کو پتہ نہیں میں کون ہوں؟ جانتا ہوں تو بہت بڑا بادشاہ ہے، تو پھر آپ اٹھے کیوں نہیں؟ تو وہ جو سادہ سا جواب دیا نا، وہ جواب یہ بنتا ہے تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی. ہم سرکار کے نوکر ہیں، ہم بادشاہوں کے لیے کیوں اٹھیں گے؟ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ تو وہ درویش فقیر نے کیا کہا کہ سن بھائی، کچھ زندگی تیرے جیسی گزر جاتی ہے، کچھ تجھ سے اچھی بھی گزر جاتی ہے. بات وہی ہے، اللہ کا ذکر کرنا بادشاہ سے افضل ہے. کہا کوئی تیرے جیسی، کوئی تجھ سے افضل. بادشاہ نے کہا میرے جیسی، پھر مجھ سے بھی افضل، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس فقیر نے کہا دیکھ، تو سوتا ہے پھولوں کی سیج پہ، میں سوتا ہوں مٹی کے ڈھیر پہ. تو پھولوں کی سیج پہ، میں مٹی کے ڈھیر پہ. جب سونے سے پہلے پتا ہے وہ پھول ہیں، یہ مٹی کا ڈھیر ہے، لیکن جب سو گئے تو پتا تجھے بھی کوئی نہیں پتا، مجھے بھی کوئی نہیں. یہاں میری تیری زندگی برابر ہے. اور جب تہجد کا وقت آتا ہے تو سو رہا ہوتا ہے، میں مصلی بچھا کے تہجد پڑھ رہا ہوتا ہوں، یہاں میری زندگی تجھ سے افضل ہو جاتی. تو حضور نقش الاسانی فرماتے ہیں اللہ کا ذکر کرنا بادشاہت سے افضل ہے. پھر حضور نقش الاسانی علیہ رحمہ کا ایک اور فرمان، آپ فرماتے ہیں تونگر وہ ہے، مالدار بندہ وہ ہے. ہمارے ہاں بھی ضابطے ہیں، لوگ کہتے ہیں فلاں بڑا امیر ہے، فلاں بڑا امیر ہے. حضور نقش الاسانی فرماتے ہیں مالدار بندہ وہ ہے جو دنیا کی غلامی سے آزاد ہو. جو دنیا کی غلامی سے آزاد ہو وہ مالدار ہے. اچھا اب اس سے ذہن یہ بنتا ہے کہ دنیا چھوڑ دینی چاہیے. آپ نے فرمایا جو دنیا کی غلامی سے آزاد ہو جائے وہ مالدار ہے. تو ذہن میں خیال ہی آتا ہے کہ یار دنیا تو پھر چھوڑ دینی چاہیے، دنیا کمانی نہیں چاہیے. آپ نے فرمایا میرا مقصد کسب حلال سے روکنا نہیں ہے، حلال کی روٹی روزی سے روکنا میرا مقصد نہیں ہے. تو پھر مقصد کیا ہے؟ دنیا میں رہنا بھی ہے، دنیا کے معاملات بھی کرنے ہیں، لیکن دنیا کا غلام بھی نہیں بننا. اس کی ایک تشریح و توضیح حضرت مولانا روم نے کی ہے. آپ فرماتے ہیں دنیا میں رہو پر دنیا کو اپنے اندر نہ جانے دو. دنیا میں رہو پر دنیا کو اپنے اندر نہ جانے دو. پوچھا گیا حضرت اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کشتی پانی میں رہتی ہے پر پانی کو اپنے اندر نہیں جانے دیتی. جب تک کشتی پانی میں رہے چلتی رہتی ہے، جب پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے.
تو جب تک بندہ مومن دنیا میں رہے پر دنیا کو اپنے اندر نہ جانے دے، ایمان کی کشتی چلتی رہتی ہے، اور جب دنیا کو اپنے اندر رچا لے تو ایمان کی کشتی ڈوب جاتی۔ مجدد پاک علیہ رحمہ سے پوچھا گیا نا، حضور دنیا پرستی کیا ہے؟ یہ جو لفظ بولتے جی فلان دنیا دار ہو گیا، دنیا دار کون؟ ہمارے ہاں لوگ کاروبار کرنے والوں کہتے ہیں دنیا دار، ایسی بات نہیں ہے۔ مجدد پاک سے پوچھا گیا دنیا دار کون ہے؟ آپ فرماتے چیست دنیا از خدا غافل بودن، کہتے ہر وہ شے جو آپ کو اللہ سے غافل کر دے وہ دنیا ہے۔ جو چیز آپ کو رب سے غافل کر دے وہ دنیا ہے۔ اگر آپ کی اولاد آپ کو رب سے غافل کر رہی ہے وہ بھی دنیا ہے۔ اگر آپ مسجد میں بیٹھ کر رب سے غافل ہیں تو آپ یہاں بیٹھے ہوئے بھی دنیا دار ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنے کاروبار پہ بیٹھے ہوئے بھی رب کو بھولے نہیں ہیں تو آپ اپنی دکان پہ بیٹھے ہوئے بھی اللہ والے ہیں، آپ اپنے کاروبار پہ بیٹھے ہوئے بھی دیندار ہیں، آپ دنیا دار نہیں ہیں۔ دنیا داری رب کو بھول جانے کا نام ہے، رب ذوالجلال کی ذات سے توجہات ہٹا لینے کا۔ تو حضور نقش لسانی فرماتے ہیں تونگر وہ ہے، مالدار وہ ہے جو دنیا کی غلامی سے آزاد ہو۔ کیا مطلب؟ رزق حلال تو کمائے پر دنیا کو اپنے اندر جانے۔ حضرت فاروق اعظم دعا کیا کرتے یا اللہ دنیا دل سے نکال دے، ہاتھ سے نہ نکالنا، دنیا دل سے نکال دے، ہاتھ سے نہ نکالنا۔ پوچھا گیا حضور اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں دل سے نکل گئی تو زہد ملے گا، ہاتھ سے نکل گئی تو محتاجی آئے گی۔ تو یا اللہ دل سے دنیا کی محبت نکال پر ہاتھ سے نہ نکالنا، رزق حلال ہاتھ میں رہنے دینا۔ تو یہی حضور نقش لسانی کی تعلیم ہے۔ اچھا پھر آپ نے جو تعلیم ارشاد فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ علماء کرام سے مسائل شریعہ سیکھا کرو۔ یہ حضور نقش لسانی کی تعلیم اور آپ کا قول ہے، علماء کرام سے مسائل شریعہ کو سیکھا کرو۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی میں اب وہ بڑھاپے کی عمر آ گئی، اب کیا سیکھوں گا، اب میں نے کیا پڑھنا ہے؟ تو یاد رکھیے زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، بڑھاپے کے بعد موت آ جائے گی نا۔ طالب علم بننے کی نیت کر لیں، آپ اپنے آپ کو یہ قرار دے دیں کہ میں طالب علم ہوں، میں طالب علم ہوں۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں، آپ تابعی ہیں، فرماتے لا یتعلم العلم مستحین ولا مستکبر، کہتے شرمیلا اور متکبر بندہ دین نہیں سیکھ سکتے۔ ہمارے ہاں یہ دو چیزیں مارتی ہیں، کوئی شرم میں مارے جاتے ہیں، کوئی گھمنڈ میں مارے جاتے ہیں۔ خدا را دین کی راہوں میں رکاوٹ پیدا نہ کریں، دین سیکھا کریں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام فکان بینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ۔ فرمایا جس کو دین سیکھتے ہوئے موت آ جائے نا، جس نے اپنے آپ کو طالب علم قرار دے دیا ہے، دین سیکھتے ہوئے موت آ جائے، فرمایا رب اس کو جنت میں اتنا اونچا درجہ دیتا ہے، اس کے درجے میں اور نبیوں کے درجے میں بس ایک درجے کا فرق رکھتا ہے، اتنا اونچا مقام۔ اور آخری بات اور بات سمیٹ دوں گا، حضور نقش لسانی کی تعلیم یہ بھی ہے، اور وہ سامنے آپ کے اقوال یہاں آویزہ بھی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو ہر نئی ابھرتی ہوئی تہذیب کے پیچھے نہ بڑھو، جو نیا نظریہ لے کے آتا ہے لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ فرمایا اپنے عقیدے کا تحفظ کرو، بد عقیدہ کے پیچھے نہ چلو۔ فرمایا جو بد عقیدہ کے ساتھ چل پڑا نا، جس نے بد عقیدہ بندے کی صحبت اختیار کر لی، وہ ایسے ہے جیسے اس نے آگ پر بستر لگا دیا، اب سوائے جلنے کے اور کوئی چارہ نہیں۔ اور حضور مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ضرر صحبت مبتدع فوق ضرر صحبت کافر است، کہتے بد عقیدہ بندے کی صحبت کا وبال کافر کی صحبت سے بھی زیادہ ہے۔ تو اپنے آپ کو بد عقیدہ لوگوں سے بچائیے، اپنے عقائد و نظریات کا تحفظ کیجیے۔ دیگر بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ بات کو مزید طول دیا جائے، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ ہم جن ہستیوں کا تذکرہ کرنے بیٹھے ہیں وہ سرکار نے فرمایا ذکر الانبیاء عبادہ و ذکر الصالحین کفارہ، نبیوں کا ذکر عبادت ہوتا ہے اور اللہ کے نیک بندوں کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا ان من عباد اللہ لاناسا ما ہم بانبیاء ولا شہداء، فرمایا اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو نبی بھی نہیں، شہید بھی نہیں، لیکن یغبطہم الانبیاء والشہداء بمکانہم من اللہ تعالی یوم القیامہ، جب قیامت کا دن آئے گا نبی بھی ان کو داد دیں گے، شہید بھی ان کو داد دیں گے۔ عرض کی گئی سرکار وہ کون ہے؟ فرمایا لا یخافون اذا خاف الناس ولا یحزنون اذا حزن الناس، جب لوگ خوف زدہ ہوں گے ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، جب لوگ غم میں ہوں گے ان کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ عرض کی سرکار ہیں کون؟ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا یہ اللہ کے ولی ہیں جن کو رب قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ بٹھائے گا، جن کو کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، جن کو کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔
ہم دنیا میں بھی حضور نقش لسانی کے دامن سے جڑے ہوئے ہیں، اور امید ہے، یقین ہے، بروز قیامت بھی حضور نقش لسانی کے دامن سے جڑ کے جنت میں داخل ہوں گے۔ رب ذوالجلال توفیق عمل نصیب